الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی وسلم علی خیر خلق اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ آج اس کے فضل سے، اس کی عطا سے انبیاء علیہم السلام کی پاک مقدس معمبر مہکتی ہوئی نور علی نور بارگاہوں کے اس مقدس سفر میں اب ہم الحمدللہ پہنچے ہیں جناب سیدنا نوح علیہ السلام، مل کے ان کی بارگاہ ناز میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں گے، فاتحہ شریف کا ہدیہ پیش کریں گے، مل کے انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف اور لطف پائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ ہزاروں سال پرانا قبرستان، اللہ اکبر، اہل اللہ، اولیاء اللہ، نیک بندے یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، اور قبرستان میں داخلے سے پہلے ہم نے فاتحہ شریف پڑھی ہے، اجازت طلب کی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پائیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار اور لقب نوح ہے۔ طوفان کے بعد چونکہ آپ علیہ السلام سے نسل انسانی چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم اوصاف سے نوازا اور آپ علیہ السلام پر بہت سے انعامات فرمائے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے جناب نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ صحیح قول کے مطابق اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے 900 سال تبلیغ فرمائی، تو تبلیغ کے جواب میں قوم نے نافرمانی اور سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا گیا اور صرف 80 لوگ آپ پر ایمان لائے۔ نوح علیہ السلام نے ان کے لیے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب آیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے ایک کشتی بنوا کر صالح انسانوں اور جانوروں کو سوار کیا۔ اس طوفان میں زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان مسلسل بارش برساتا رہا۔ روایات اور سائنسی شواہد کی روز سے یہ طوفان بنیادی طور پر عراق کے علاقے مابین النہرین میسوپوٹیمیا میں آیا تھا، جس کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اس طوفان کے بعد آپ علیہ السلام کی کشتی روایات کے مطابق ترکی کے علاقے ارارات میں ایک پہاڑ پر آ کر رکی۔
اسی طرح چیچنیا اور داغستان کے بارڈر پر پہاڑی سلسلہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں آ کر رکی تھی۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انبیاء علیہم السلام کا ادب عطا فرمائے اور ہر بے ادبی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے ساتھ مل کے آپ فاتحہ شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میری زندگی کی ایک خواہش تھی کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں، بارگاہ ناز میں، اس نبوی بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ آج اللہ نے یہ خواہش پوری کی ہے، ہم حضرت کے قدموں میں حاضر ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ انبیاء علیہم السلام کی بارگاہوں سے عقیدت رکھنا، ان بارگاہوں میں حاضر ہونا، یہ بڑے فضل کی، کرم کی اور سعادت کی بات ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ اس فقیر کی کاوش کے ذریعے آج آپ الحمدللہ سیدنا نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس کے بعد ہمارا سفر جناب سیدنا لوط علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف ہوگا۔ تو میں اس عظیم بارگاہ سے اجازت طلب کروں گا اور میں دوبارہ دعا کرتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا طبیب قلوبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک الملک ذو الجلال والاکرام، یا رب محمد، یا رب نوح، یا رب نوح، یا رب انبیاء، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے برگزیدہ نبی کی بارگاہ میں آپ کے قدموں میں کھڑے ہو کر دعا کرنے کا رب العالمین صلہ ہمیں مقبول حاضری کی صورت میں عطا کرے۔ حضرت ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے نبی اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے نبی اللہ آپ نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا ہے، میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کا واسطہ اے نبی اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے وہ بہن بھائی، میرے وہ بیٹے بیٹیاں جو پریشان ہیں، جو مشکلات کا شکار ہیں، طرح طرح کی مشکلات ہیں زندگی میں، ہر طرف مشکلات نے گھیرا ہوا ہے، اے نبی اللہ آپ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، رب محمد، یا رب نوح، یا رب انبیاء، یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہر بہن بھائی، بیٹے بیٹی، بزرگ، خواتین کی رب العالمین، ہمارے بزرگوں کی، جو مرد ہیں یا خواتین ہمارا جو مشکل ہے، روحانی مسئلے ہیں، جسمانی مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں مولا، بیماریاں ہیں، رب العالمین جو زندگی میں ناکامیاں ہیں مولا ختم کر دے، فضل کر دے، جو رکاوٹیں ہیں مولا دور فرما، مولا دور فرما، کرم فرما، ہمیں شر سے دور کر دے، شیطان سے دور کر دے مولا ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تیرے حبیب علیہ السلام سے پیار کرنے والے اس عظیم الشان نبی جناب نوح علیہ السلام کے وسیلے سے مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ کے وسیلے سے مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ سب کی مشکل آسان فرما، سب پہ کرم کر دے، فضل کر دے، حضور کی ساری امت پہ کرم فرما، حضور کی ساری امت پہ کرم فرما، مولا کرم فرما، رحمت فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا سایہ مولا ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ عطا فرما، مولا کریم جو رزق کے لیے پریشان ہے انہیں رزق عطا فرما، مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مولا جو پریشان ان کی پریشانیاں ختم فرما، مولا کریم اس قبرستان میں پتہ نہیں کتنے اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تیرے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، مولا ان کا صدقہ یہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ایک نبی کی بارگاہ کے قرب و جوار میں انہیں آخری ٹھکانہ نصیب ہوا، مولا ان تمام صالحین کا صدقہ اور بالخصوص جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی رحمت کا صدقہ، آپ کے کرم کا صدقہ، مولا ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے راضی ہو، مولا ہم سے راضی ہو جائے، کوئی غلطی گستاخی کوئی گناہ ایسا ہو گیا مولا کہ جس کی بنا پر تو نے ہمیں پکڑا ہوا ہے مولا کریم ہمیں رہائی عطا مولا غموں سے رہائی عطا، بچوں کی خیر، جوانوں کی خیر، بیٹیوں کی خیر، بیٹوں کی خیر، بزرگوں کی خیر، مولا خیر عطا فرما، جناب عقیر محبوب کے درجات بلند فرما، جناب وحید نیاز کے درجات بلند فرما، حاجی محمد بشیر صاحب اور ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا فرما، جتنے لوگوں نے پوری دنیا سے مولا میرے فیس بک پیج کے ذریعے ہزاروں لوگوں نے میسیجز کیے مولا، میں سب کے نام تو جانتا ہے مولا، جتنے لوگوں نے مولا نام پیش کیے تو جانتا ہے مولا، سب پہ کرم فضل رحمت کر کے مولا سب کو حفظ و امان کا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی بارگاہ سے حاضری کے بعد انشاءاللہ ہمارا سفر آگے ایک اور جلیل القدر نبی جناب سیدنا لوط علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف حاضر ہوگا انشاءاللہ، اور وہاں پہنچ کے میں دوبارہ آپ سے محب کلام ہوگا۔ میری تحقیق کے مطابق یہاں اور بھی انبیاء علیہم السلام موجود ہیں، لیکن چونکہ ابھی یہ مختصر سفر ہے میرا، تو انشاءاللہ دوبارہ میں دعا کر کے جاؤں گا کہ یہ ہستیاں دوبارہ بلائیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی اس ملک میں موجود ہیں، دیگر انبیاء موجود ہیں، تو انشاءاللہ چونکہ ابھی سفر مختصر ہے تو دوبارہ جب میں زندگی ملی موقع ملا تو آؤں گا، تو انشاءاللہ ان مقامات کی آپ کو زیارت سے مستفید کرواؤں گا۔ یہ میری زندگی کا پیشن ہے، مقصد ہے کہ آپ کو ان بارگاہوں کے ساتھ جوڑا جائے، وگرنہ مال کما کے دیکھ لیا، دولت ہمارے پاس ہے، سکون نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آئیں ان بارگاہوں سے جڑ جائیں، آپ کو ایسی سکون کی خیرات ملے گی کہ جو آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ پہ کرم ہے، آپ پہ فضل ہے، اور کسی نہ کسی نبی رحمت کا سایہ ہے، روحانی تصرف ہے۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اے اللہ اس کاوش کو میری بخشش کا، میرے والدین کی بخشش کا وسیلہ بنا۔ اسلام چینل کے نوان شاہ جی محمد علی بھائی کو اسلام کی عطا فرما، مولا کریم میرے تمام بھائیوں بہنوں پہ کرم کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی